بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی تمام ویڈیوز میں دین کو قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کیا گیا، ان کے اوپر روشنی ڈالی گئی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ان ویڈیوز میں یہ بھی کہا کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہی جو ہے وہ ایک بیسٹ وے ہے دنیا میں چلنے کا، یا اپنی آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا۔ اور اس چیز کو دین نے بھی کہا کہ رہبانیت جو ہے وہ ہمارے دین میں حرام ہے، ہم صرف دین کو لے کے نہیں چل سکتے، تو نہ ہی ہم صرف دنیا کو لے کے چلیں گے تو ہماری آخرت تب بھی نہیں بنے گی۔ تو ایسا کون سا طریقہ ہے، ایسا کیا چیز ہے جو ایسے کون سے ویز ہیں جو ہمیں ایک بیسٹ پرسن بناتے ہیں، جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم دین اور دنیا کو کیسے ساتھ لے کے چلیں؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تو کیونکہ اس چیز کا نمونہ، جو اس چیز کا جو صحیح نمونہ ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہمیں دے کے گئی ہے۔ یہ نہیں کہ اس چیز پہ کوئی جو ہے وہ آئیڈیل کیس ہے، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا، ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ اور یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس حوالے سے کچھ آبزرویشنز، کچھ ویز آپ کی خدمت میں پیش نظر کروں گی جو ایز اے آبزرور ہے وہ آپ کو بتا سکوں۔ تو سب سے جب ہم ایک بیسٹ پرسن ہمارے ذہن میں آتا ہے جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ذہن میں آتی ہے، اور انہوں نے ایسا کر کے دکھایا، جیسے کہ پہلے بتایا کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ بھی اللہ کے محبوب بندے تھے اور وہ بھی نکل جاتے اور وہ بھی صرف اللہ کو ہی یاد رکھتے۔ تو ایسا نہیں تھا، انہوں نے دنیا کا ہر کام کر کے بتایا کہ ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو کہیں پہ بھی ایسا کیس نہیں ملتا جو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلے، اور جو چلتا ہے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ یقیناً آئیڈیل کیس نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے ایسا لیکن بہت کم۔ تو اس چیز کو کرنے کے لیے ایک اسٹرانگ پاور، ایک آبزرویشن اور ایک پریپیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک جو وہ بندہ ہوتا ہے اس نے بڑی اسٹرگل کی ہوتی ہے اس چیز کو لے کے، جو یہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ تو ایک بیسٹ طریقہ جو ہے، کچھ آبزرویشن، بیسٹ طریقہ تو نہیں میں بولوں گی، کچھ اپنی ناقص الذہن میں جو آبزرویشنس تھیں وہ آپ کے پیش خدمت کروں گی، ہو سکے شاید آپ کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ عادات، وہ خصائل، وہ ایک اچھے انسان کی جو چیزیں ہیں، جو دین اور دنیا دونوں چیزوں کے ساتھ لے کے چلنا اور ایک بیسٹ انسان جو چیز ہمیں بناتی ہے، وہ ہمیں جو ہے بچپن سے کہیں نہ کہیں ہمارے خون میں، ہماری وراثت میں، ہماری تربیت میں وہ کہیں نہ کہیں سے شامل ہوتی ہیں۔ تو اس کو اگر ہم بالکل انیشیل لیول سے میں اسٹارٹ کروں، اگر آپ کو بتاؤں تو وہ ڈسکشن کافی لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ نے اس سیشن کو دھیان سے سننا ہے، اور اس کو میں 2-3 فیزز میں آپ سے بتاؤں گی۔ آج اس پہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوگا، تو کل انشاءاللہ فیز 1 اور پھر فیز 2 اور پھر فیز 3 کو ڈسکس کریں گے۔ تو انٹروڈکشن میں آپ کو اگر میں سب سے پہلی چیز یہ بتاؤں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز ہوتا ہے ایک انسان ہونا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہوگا تو وہ بیسٹ پرسن ہوگا نا، تو انسان کا ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ تو اور اس کے بعد اس کو کچھ ایسے ماحول اور کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہیں، اگر وہ اس کو دیے جائیں تو وہ ایک اچھا انسان آگے جا کے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ عمر جیسا حکمران دنیا کی تاریخ میں نہ آیا تو نہ آئے گا، بالکل یہ ایک اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں تھوڑا بہت ہم کر سکتے ہیں رد و بدل۔ وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان پیدا ہونا مشکل ہے، لیکن ہاں ہم اپنی تعلیم و تربیت سے کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنی آنے والی جنریشن میں کچھ ایسے عادات اور خصائل پائے جا سکیں کہ جو ایک آنے والی نسلوں کو عمر بن خطاب کے عادات و خصائل والا شخص پرووائڈ کر سکیں۔ ہمارے ملک کا جو حال ہے وہ اسی لیے شاید یہ ہے کہ یہاں پہ جو حکمران ہیں ان کی پرورش ہوئی ہے، تربیت نہیں ہوئی، تو یہ بہت میٹر کرتا ہے تربیت پہ۔ عمر جیسا حکمران نہیں آ سکتا، لیکن ماں کوشش کر سکتی ہے کہ وہ عمر بن خطاب جیسے بچے
پیدا کر سکیں، ان کے عادات و خصائل جیسے ان کے اندر ڈال سکیں. تو جب ایسا ہوگا تو ڈیفینیٹلی امپروومنٹ حکمرانوں میں آئے گی، اور کہیں نہ کہیں اس سے ملتا جلتا حکمران تھوڑی بہت مشابہت کے ساتھ پایا جا سکے گا. تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین درسگاہ اور سب سے پہلی درسگاہ ایک بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے. اٹس ناٹ اے اسٹیٹمنٹ، یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پورا خلاصہ ہے. ماں کی اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ لگایا کہ وہ کمائے، کمانا مرد کے ذمہ ہے، اور عورت کے ذمہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے. اب گھر بیٹھ کے کرنا کیا ہے؟ اگلی نسل تیار کرنی ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. جس طرح بچے پیدا کرنا، اولاد پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے نا، یہ عورت کر سکتی ہے. اللہ نے مشکل کام عورت کے ہی ذمہ لگائے، کیونکہ اس کے اندر برداشت کی طاقت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے بنسبت مرد کے. کیونکہ مرد برا نہیں ہوتا، اس کے اندر تھوڑا سا انا کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر حاکمیت اللہ نے ڈالی ہے، تو وہ تھوڑا سا جب حاکم ہو تو اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ فلیکسیبلٹی کم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے ذمہ لگایا کہ تربیت کرنا، اگلی نسل بنانا، اور یہ نسل بنانا بہت مشکل کام ہے. اور آج کل نسل بنتی ہے اس طرح سے، بچہ پیدا ہوا، آفٹر سم ایئرس 2-3 سال بعد وہ دیکھتا ہے ماں باپ موبائل یوز کر رہے ہیں، سارے گھر والے موبائل یوز کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں بھی پیڈ آ جاتا ہے، پیڈ آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی موبائل آ جاتا ہے. اور دن پھر 3-4 سال کی عمر کے بعد وہ اسکول جاتا ہے، اچھے بڑے اسکول جاتا ہے، وہاں کے انوائرمنٹ کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر بھی لگژری آئٹمز وہ دیکھتا ہے. میری فرینڈ کے پاس یہ ہے تو میں نے یہ لینا ہے، یہ ہے تو میں نے یہ لینا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ماں کی درسگاہ، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، تو یہ ایویں نہیں بتا دیا، اس کے پیچھے بہت سی ریزن تھی، وجوہات تھی. اور اس چیز کو کیسے مینٹین کرنا ہے، ہم سب سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب ایک کپل ماں باپ بنتا ہے، پیرنٹس بنتے ہیں، تو ان کے ذہن میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اپنے اندر یہ فکس کر لیں کہ ہم نے اپنے بچے کو، ہم نے جس ماحول میں، انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے تھے، تو وہ بچہ جب ہمارے گھر میں آ جائے گا تو ہم نے اس انوائرمنٹ میں نہیں رکھنا، اس کو تھوڑا سا ایکسیپشنل انوائرمنٹ دینا ہے. کیونکہ اگر آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، 3-4 سال تک وہ بولتا نہیں ہے، وہ صرف رویوں سے، وہ رنگوں سے، وہ آپ کے تاثرات سے سیکھتا ہے. فرض کریں باہر سے چیخنے کی آواز آئی ہے، اور آپ یہ غور کیجئے گا کہ جیسے ہی جب بچہ اس ایج میں ہوتا ہے 1 ایئر 6 منتھس کے بعد کی جو اس کی عمر ہوتی ہے، وہ جیسے ہی کوئی ناگوار آواز یا کوئی کچھ بھی ایسا، تو وہ سب سے پہلے اپنی مدر کو دیکھتا ہے، اور اس کی مدر اگر تو اس کے چہرے کے تاثرات خوشگوار ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز فکس ہو جاتی ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. اور اگر اس پہ اس کی مدر کے تاثرات ناگوار ہوں تو وہ اس کے اندر یہ فیڈ ہو جاتا ہے کہ اس چیز پہ رونا ہے اور اس چیز پہ ہنسنا ہے. دراصل جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی مثال اگر میں آپ کو ایک ایسے طریقے سے اس سے سمجھاؤں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی کہ وہ ایک بلینک کمپیوٹر ہوتا ہے، صرف اس کا پلگ ان ہوتا ہے، صرف اس کا سوئچ آن ہوتا ہے، اس کے اندر ریم، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف جسٹ ایک کمپیوٹر آن ہو گیا. اس کی اندر جتنی بھی چیزیں اب جائیں گی نا، وہ مدر بورڈ سے جائیں گی. بچے کا مدر بورڈ جو ہے، جو کی بورڈ جس کو ہم بولتے ہیں مدر بورڈ، اس کے اندر کیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں اس کی ارد گرد کے ماحول سے. آس پاس اگر ہم کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، کسی اسے بڑے بچے کو، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ ماں کیا کر رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کوڈ ورڈ میں اس کے اندر فیڈ ہونا شروع ہوتا ہے، اس کا مدر بورڈ بننا شروع ہو جاتا ہے 4 سے 5 ایئرس کے درمیان. 3 کے بعد جب شروع بچے کے پیدا ہونے کے بعد سے لے کے 5 ایئرس تک وہ اس کا جو ہے نا مدر بورڈ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، کی ورڈز ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں. وہ دیکھتا ہے کچھ ایسا کہ اگر دیکھا کسی آواز آئی ہے یا کوئی کچھ اس نے دیکھا کہ لائٹنگ ہوئی ہے اس کو، تو اس کی یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ کی بورڈ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کی بورڈ ڈیولپ ہم کرتے ہیں نا، تو اسی لیے آپ کو میں نے کہا کہ جب کپل وانٹ ٹو بی اے پیرنٹ، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ان کو یہ اپنے پاس
اپنے پاس اپنے دماغ میں فکس کر لینا چاہیے کہ ہم نے اس کو ایک ایکسیپشنل انوائرمنٹ دینا ہے. پہلے ہم 2 تھے اور ہم سمجھدار تھے، اور اب ایک ایسا بندہ ہمارے درمیان آ رہا ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ بالکل بلینک ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، بالکل بلینک ہے. ہم نے اس کے اندر بہت کچھ فیڈ کرنا ہے، تو ہم اس کو ایز ایک کیس اس طرح سے لے کے چلیں کہ جو کچھ ہم کریں گے وہ کچھ اس کے اندر جانا ہے. اور ہم پہلے کی طرح نہیں رہیں گے، پہلے کی طرح ہمارا ماحول گھر کا نہیں رہے گا. ہم اس کو تھوڑا سا چینج کریں گے، اس کو ٹائم دیں گے. ٹائم ٹیکنگ کام ہے کیونکہ. اور آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ میں اگر ایڈ کرتی چلوں کہ اگر ہماری ایوریج ایج 60 سال ہے، تو اگر ہم اسٹارٹنگ کے 10 سے 12 14 سال اپنے بچے کو ہارڈلی دے دیں، تو یقین جانے کہ وہ جو ہمارے باقی کے 25 سے 30 سال جو ہم نے اپنے بچے کے ساتھ گزارنے ہیں، وہ ایک بہت ہی ہماری جو ہے وہ ونڈر لائف ہوگی، آئیڈیل لائف ہوگی. کیونکہ وہ جو چیزیں جو ہم بعد میں پچھتاتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے جو 14 سال ہیں، 14 سے 15 سال اگر ہم نے اس پہ محنت کر لی نا، اس کو تھوڑا سا پالش کر دیا، تو باقی کی زندگی آرام سے ہم گزار سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمارا جو ہے یہ اپنے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر ایک ایسا بلینک کمپیوٹر آ رہا ہے جس کو ہم نے اپنے رویے سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہم نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کا مدر بورڈ بنانا ہے. تو ہم نے اس کو ٹائم دینا ہے، اور ہم نے ویسا ماحول نہیں رکھنا جیسا ہمارا پہلے تھا. ٹھیک ہے. اور یہ چیز ہے کہ آج کل کے ماحول میں یہ ہے کہ کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور مدر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ بچے کو ٹائم دے سکے، بچہ اندر پڑا روتا رہتا ہے، کوئی اس کی کیئر نہیں کرتا. تو کوشش کریں کہ اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو یہ بتائیں کہ جیسے ہی ایک پرسن ایک بچہ ہماری زندگی میں آئے گا، تو ہمارے اوپر ہے، سب کے اوپر، کہ ہم اس کو ایک اچھا معاشرہ اگر ہم بننا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ملک ڈیولپ ہو، تو اپنی انیشیل سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. اپنی آنے والی نسلوں کو اچھا سرو کرنا پڑے گا. جب ہم ان کو اچھا بتائیں گے، اچھا سمجھائیں گے، تو ہی وہ اچھے آگے جنریشن بنے گی. تو ان کے لیے ٹائم ہونا چاہیے. ان کو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پیرنٹس بن رہے ہیں، تو ہم نے کیسے ان کو ٹریٹ کرنا ہے، کیسے ایک ایکسیپشنل کیس اس کے سارا وہ لے کے آنا ہے اس کے درمیان وہ. کیونکہ جیسے ہی ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے یہ جو ہیں سائیکولوجسٹ بھی اس چیز پہ، یہ ریسرچرز بھی کہتے ہیں کہ جو آوازیں بچے کے کان میں سب سے پہلے پڑتی ہیں نا، وہ ساری زندگی اس کو کہیں نہ کہیں اس کے رہتی ہیں، اس کی تھاٹس میں، وہ ساری زندگی اس کے اندر کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہیں. اور اسی لیے تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینی چاہیے، اس کو گھوٹی دینی چاہیے، یہ بھی سنت ہے. تو آج کا ہمارا یہی تھا کہ ہم نے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا کمپیوٹر آ رہا ہے جو کہ بالکل بلینک ہے، اور ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک بالکل بلینک کمپیوٹر ہے، اور ہماری جو تاثرات ہیں وہ اس کے جو ہیں مدر بورڈ کو کیا کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. وہ ہمارے خوشگوار ناگوار تاثرات، وہ اس کے کی ورڈز جو ہیں وہ اس کے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کے اندر اس کی جو چیزیں ہیں وہ فکس ہوں گی، اور یہ فکس کمپیوٹر جو ہے وہ 14 سال تک کی عمر تک وہ تیار ہو جائے گا. جب وہ تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد جسٹ آپ نے اس کو کمانڈ دینی ہے، اس کے کی بورڈ کو کمانڈ دینی ہے، وہ ویسا کر لے گا. تو آپ نے اس کمپیوٹر کو بنانے میں تھوڑا سا پیشنس اور تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے، لیکن آپ کی جو بعد کی لائف ہے، اور جب آپ ایسا کر دیں گے، اس کو بنا دیں گے، تو دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں، اگر ہم مر بھی جائیں گے تو ہم نے ایک اپنے پیچھے دیکھے نا، ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ جو ہمارے بعد ہمارے تک جو چیزیں پہنچتی ہیں، وہ ایک ہے صدقہ جاریہ جو ہم اپنے ہاتھ سے کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. دوسری چیز ہے ہمارا جو ہماری نیک اولاد، ہمارے پیچھے ہماری اولاد کیا کرتی ہے، یہ جو ہے یہ ہم تک پہنچتا ہے. تو اگر ہم نے اپنی اس اولاد کو ایک اچھا بنا دیا ہے، اگر ہم نے اپنی اولاد کو ایک اسٹرانگ پرسن بنا دیا، تو وہ جو کریں گے، ان کا جو عمل ہوگا وہ کل ہمارے تک پہنچے گا اگر ہم مر بھی جاتے ہیں. تو دیکھیں نا، دنیا اور آخرت دونوں ہوا نا، اگر ہم دونوں ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اگر ہم ایک اچھا انسان بنا رہے ہیں، تو کل کو وہ ہمارے تک پہنچے گا. تو اس چیز کو آپ نے جو ہے وہ نہیں کرنا کہ بس ایک بچہ آیا اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا، بس اب وہ خود بخود. کیونکہ آپ دیکھیں جتنی بھی باقی مخلوقات ہیں، مچھلی ہے،
مچھلیاں ہیں، پانی کی جتنی بھی سی لائیوز ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو کوئی ان کو یہ نہیں سکھاتا کہ انہوں نے دوڑنا کیسے ہے، مچھلی کو خود بخود تیرنا آ جاتا ہے، لیکن ایک انسان ہے جو بالکل بلینک ہوتا ہے اور یہ ویسے چلتا ہے جیسے ہم اس کو اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہے، جیسے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس بچے کے لیے ٹائم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر میں آپ کو اسے بتاؤں کہ ہم اگر جابس کرتی ہیں، اگر مدر جاب وغیرہ کرتی ہیں، تو ایک چیز آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان اور ان سے زیادہ ذمہ دار انسان، ان سے زیادہ بوجھ اٹھانے والے انسان نہ ان سے پہلے آیا تھا اور نہ ان کے بعد آئے گا، کیونکہ آپ کے ذمہ دین کی تبلیغ کرنا بھی تھا، آپ کے ذمہ لوگوں کی داد رسی کرنا بھی تھا، آپ کے ذمہ اللہ کو بھی اللہ کی بندگی کرنا بھی تھا، کیونکہ آپ نے اللہ کا بندہ بننا پسند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایک لاسٹ بات کر کے اپنی کنکلوژن کی طرف آؤں گی، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی انشاءاللہ، باقی اس پہ بات کل کے سیشن میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو، اپنے ٹائم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ آپ نے صرف اللہ کے لیے رکھا، اور جب آپ اللہ کے آگے جاتے تو آپ کو کسی چیز کا ہوش نہ رہتا، اور دوسرا حصہ آپ نے اپنے لوگوں کے لیے مخصوص کیا، اور اس وقت اس دوران آپ تبلیغ کرتے، آپ لوگوں کی داد رسی کرتے، ان کی پریشانیاں حل کرتے، اور تیسرے حصہ آپ نے اپنے آپ کے لیے مختص کیا، اپنے آپ کو دیا، اپنی ذات کے لیے رکھا، اور اتنی بڑی ہستی 11 بیویاں ہونے کے باوجود اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتے، پھٹ جاتا ہے کہیں سے تو خود اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے، جوتا ٹوٹ جاتا تو اپنے ہاتھ سے سلائی کرتے، اور چوتھا حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے رکھا، اور اس میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتے، کہیں پہ کبھی آٹا گندوا رہے ہیں، کبھی کھانا بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک آئیڈیل لائف نہیں ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ ہوا ہے، اور ہم ایسا ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایسا انسان ہو سکتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے۔ ایک انسان ہوتے ہوئے آپ نے یہ سارے، ایک نبی ہوتے ہوئے آپ نے یہ سارے کام انجام دیے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم جاب کر رہے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم ایک ہاؤس وائف ہیں تو ہم گھر کے کام کاج کریں اور تربیت بھول جائیں، ہم گھر کے کام کاج کریں تو دین کا کام کرنا بھول جائیں، ہم باہر جاب کر رہی ہیں تو گھر کو بھول جائیں۔ تو اگر آپ ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہمیں سکھایا گیا اور ہم یہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ ہرگز فیڈ اپ نہیں ہونا کہ اگر ہم ہاؤس وائف ہیں، اگر ہم جاب کر رہے ہیں، یا اگر ہم باہر جا رہے ہیں گھر سے، تو ہم صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ایک ٹائم ڈیوریشن دیں کہ اس وقت میں ہم یہ کریں گے، اس وقت میں ہم یہ کریں گے، اور اس وقت میں ہم یہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں ایک بہتر فارم میں، اور آنے والی نسلوں میں کہیں نہ کہیں خلفائے راشدین کی جھلک ہمیں دکھائی دے گی، اور یہ جو ہمارا ملک ہے، جو اس کے حالات ہیں، یہ آنے والی سالوں میں انشاءاللہ ہمیں بہتر نظر آئیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہم نے ایک انسان کو، ایک کمپیوٹر کو کیسے تیار کرنا ہے 13 سے 14 سال تک کی عمر میں۔ تو انشاءاللہ باقی اس پہ بات کل ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ اس کے مطابق اپنے آپ میں بہتری لائی جا سکے، کیونکہ ہر انسان کے اندر بہتری اور بہتری کی طرف جانے کا ایک ہے کنسیپٹ ہونا چاہیے۔ ہم غلط ہو سکتے ہیں، تو اپنے کمنٹ کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔